اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی گئی۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک مسلمان مکہ المکرمہ میں رہے کفار مکہ تنگ کرتے رہے، آئے روز انہیں کسی نہ کسی طرح پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو یہاں بھی کفار مکہ پیچھا نہیں چھوڑتے، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن اور سکون سے رہ سکیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور انہیں تسلی عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا عدی وہ وقت بھی آئے گا، ایسا دنیا میں امن ہوگا کہ ایک خاتون ایک عورت ہیرا سے چلے گی۔ ہیرا یہ ایران میں نجف کے اندر ایک مقام ہے، اس کا نام ہیرا ہے۔ فرمایا وہاں سے چلے گی اور مکہ المکرمہ میں آئے گی اور وہ بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی۔ کسی کو یہ جرأت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ اسے تنگ کر سکے یا اس کے زیور کو چھیڑ سکے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا یہ جو راستے میں جگہ جگہ ڈاکو آتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ارشاد فرمایا کیسر و کسریٰ کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کے خزانے بھی اللہ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا، کیونکہ مسلمان کا یقین ہے کہ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ حضور نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خلفائے راشدین کے دور میں 30 سال یہ خلافت کے گزرے، تو جہاں جہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں امن ہی امن آ گیا، یہاں تک کہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہاں بکری اور بھیڑیا ایک ہی برتن میں پانی پیتے تھے، اتنا امن آ گیا۔ تو یہ امن کس لیے آیا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن گئے، اور جب مسلمان حکمران خاص طور پر جب ٹھیک ہو جائیں، ان کے اندر دیانتداری آ جائے، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری آ جائے، تو نیچے کا عملہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہ وعدہ بھی فرمایا کہ مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے، اطاعت کریں گے، تو اللہ انہیں امن اور سکون بھی عطا فرمائے گا، اور ان کی حکومت اور ان کا اقتدار بھی اللہ باقی رکھے گا۔ اور جو ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں آ جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ان سے اپنا دیا ہوا ملک، اپنی بادشاہی واپس بھی لے لے گا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ضرور و ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، اور اللہ نے انہیں خلافت عطا کی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا سے ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار اور حکومت عطا کی گئی، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کو غرق کر کے اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکومت دی گئی۔ لیکن ہوا کیا کہ بنی اسرائیل جو اللہ کا وعدہ تھا اس کے اوپر پورے نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وعدہ کیا گیا کہ ضرور تمہیں زمین میں خلافت ملے گی، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ان کے لیے ضرور تمکن عطا کیا کرے گا، انہیں سکون دے گا اس دین کا جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن میں تبدیل فرما دے گا۔ جو پہلے خوف تھا، ڈر تھا، وہ اللہ نے امن عطا کر دیا۔ اور کیسر و کسریٰ جو اس وقت کے بڑی حکومتیں تھیں، جس طرح کا آج امریکہ کی ہے، چائنا کی ہے، سپر طاقت جنہیں کہا جاتا تھا، وہ اللہ نے ختم کر کے وہاں مسلمانوں کو اقتدار عطا کر دی۔ اور یہ اسی صورت میں ہے کہ مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بنے تو پھر اللہ رب العالمین اسے اقتدار عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا تو پھر ہر وقت ڈر خوف اس کے ذہن میں اور دل میں پڑا رہے گا۔ فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ کریں دو تب۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور فرمایا جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ انہیں اقتدار عطا کرے، حکومت عطا کرے اور اس کے باوجود پھر اللہ کی ناشکری کرے تو یہ پھر اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ اس لیے بندے کو جب اقتدار مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، مرتبہ مل جائے تو وہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے، ضرور اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین وہ دور رفتہ دوبارہ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔